اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ مینگلور کے اے جے اسپتال میں گردے کے مریضوں کے لیے مفت طبی کیمپ کا انعقاد، عوام سے استفادے کی اپیل۔ جماعت المسلمین فاروقی محلے کا سالانہ جلسے کا انعقاد، اسلامیات امتحانات کے نتائج کے ساتھ انعامات تقسیم کیے گئے۔ پاکستان ہمارے صبر کا امتحان نہ لے، تمام چیلنجوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کیا پاکستان کو خبردار۔ دنیا بھر میں کئی اداروں پر شدید سائبر حملہ، ہزاروں مقامات پر کمپیوٹر لاک۔ یمنی عوام گروہ بندی و علیحدگی کے مطالبات مسترد کر دیں، خلیج کونسل کا بیان۔ اسرائیلی کابینہ کی آئینی کمیٹی آج نئے مسودہ قانون پر رائے شمار کرے گی۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل اے جے اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام اس سے قبل بھی کئی طرح کے طبی کیمپ منعقد کیے جا چکے ہیں، جس سے کئی سارے لوگ مستفید بھی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کیمپ مینگلور کے اے جے اسپتال میں 15 دنوں کے لیے 15 مئی سے 30 مئی تک گردے کے مختلف امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے مفت کڈنی چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیے جانے کی اطلاع اے جے اسپتال کے مارکیٹنگ مینیجر ڈاکٹر شیو پرساد شیٹی نے بھٹکل کے ایک نجی ہوٹل میں منعقدہ پریس کانفرنس میں دی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر شیو پرساد شیٹی نے کہا کہ اس کیمپ کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گردے کی مختلف بیماریوں میں جو مریض مبتلا ہیں وہ اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں اور اپنے متعلق جانچ کرا کر کے اس سلسلے میں مستقبل میں علاج بھی کر سکیں اور اگلی کارروائی بھی کر سکیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کیمپ سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف امراض کی مفت جانچ کے ساتھ ساتھ کسی کو علاج کرانا ہو تو بہت ہی کم قیمت پر بھی علاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر مشہور سماجی کارکن جناب نذیر قاسم جی اور اشرف سعدہ صاحب بھی موجود تھے۔ بھٹکل جماعت المسلمین فاروقی محلہ کا سالانہ جلسے کا انعقاد جمعے کی رات ٹھیک 9 بجے شروع ہوا، جس میں طلباء و طالبات نے اپنا بہترین پروگرام پیش کیا۔ عوام نے اس پروگرام کی سراہنا کرتے ہوئے اساتذہ کی خدمت میں بھی مبارکبادی پیش کی۔ اس جلسے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے زیر اہتمام منعقدہ اسلامیات امتحان میں امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے۔ جلسے میں بطور مہمان خصوصی محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد ندوی اور بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس صاحب ندوی نے شرکت کی۔ مہمانان نے عوام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جینا بھی ہے تو ایمان کے ساتھ اور مرنا بھی ہے تو ایمان کے ساتھ، غرض ہماری ساری زندگی ایمان کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے حالات میں دین ہمارے گھروں اور ہماری نسلوں سے جا رہا ہے، جس کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل کی دینی خطوط پر تربیت کریں اور انہیں اسلامی احکامات پر عمل کرائیں۔ ملود رہے کی مثال پہلی مرتبہ عصری اسکول میں زیر تعلیم طلباء کے لیے سمر کلاسز کا اہتمام کیا گیا، جس سے 80 طلباء مستفید ہوئے اور اس میں معلم کی حیثیت سے مولانا محمد جواد رکن الدین ندوی نے اپنی خدمات انجام دی۔ اس موقع پر اسٹیج پر صدر جلسہ جناب حسین ادریس صاحب، حافظ ابو صالح صاحب، جناب دامود عبدالحوی صاحب اور دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ نئی دہلی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی مجاہدے کی خلاف ورزی کے بعد مرکزی وزیر داخلہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی پھیلا کر بھارت کے صبر کا امتحان نہ لے۔ انہوں نے صاف کر دیا کہ بھارت کسی بھی قیمت پر پاکستان کی جارحیت برداشت نہیں کرے گا، بلکہ فوج کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ UN کے مطابق لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کے معاملے پر دلی میں ایک تقریب کے دوران ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر پیش آنے والے واقعات سے صورتحال کشیدہ ہو جاتی ہے اور پاکستانی فوج کی بلا جواز فائرنگ سے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے واضح کر دیا
ہے کہ پاکستانی فوج نے ہندوستانی چوکیوں کو نشانہ بنا کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، مگر اب پاکستان ہمارے صبر کا امتحان نہ لے، تمام چیلنجوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھارتی فوج تیار ہیں، اور فوج کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ مناسب طریقے پر پاکستانی جارحیت کا منہ توڑ اور دنداں شکن جواب دے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے تمام ہمسائے ملکوں بشمول پاکستان سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم ملک کی سالمیت کے سلسلے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا اور ملک کی سالمیت اور ملکی سلامتی پر بالکل آنچ آنے نہیں دی جائے گی۔ لندن۔ دنیا بھر میں کئی اداروں کو تاوان وصول کرنے کی خاطر شدید سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے ہزاروں مقامات پر کمپیوٹر لاک ہو گئے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ان اداروں سے کمپیوٹر کھولنے کے لیے $300 بٹ کوئن کی شکل میں تاوان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، چین، روس، اسپین، اٹلی اور تائیوان سمیت 74 ملکوں میں اس حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ سائبر سیکورٹی کے ماہرین ان واقعات کو ایک مشترکہ حملے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ماہر نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے ہزاروں کمپیوٹروں میں وانا کرائی نامی رینسم ویئر دیکھا ہے۔ رینسم ویئر کمپیوٹر وائرس ہوتا ہے جس کی مدد سے وائرس کمپیوٹر یا فائلیں لاک کر دیتا ہے اور اسے کھولنے کا معاوضہ مانگا جاتا ہے۔ دبئی۔ خلیج تعاون کونسل نے ایک مرتبہ پھر یمن کی وحدت، خود مختاری اور اس کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنا اٹل موقف دہرایا ہے۔ کونسل کے مطابق وہ یمن کے بحران کے پرامن حل کے واسطے اقوام متحدہ کے حالیہ کوششوں کو سپورٹ کرتی ہے، جس کی بنیاد خلیجی منصوبہ، قومی مکالمہ کانفرنس کے نتائج اور سلامتی کونسل کے قرارداد 2216 ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل عبداللطیف الزبیانی نے باور کرایا ہے کہ کونسل کے رکن ممالک یمنی عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ گروہ بندی اور علیحدگی کے لیے لگنے والی تمام آوازوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور آئین اور قانون کا ساتھ دیں تاکہ ریاست کا اختیار اور خود مختاری آسان ہو جائے اور ملک میں امن و استحکام کی واپسی یقینی ہو سکے۔ الزیانی نے زور دے کر کہا کہ مسئلے کے حل کے واسطے تمام تر اقدامات یمن کی آئینی حکومت کے ذریعے عمل میں آنا چاہیے۔ مقبوضہ بیت المقدس۔ اسرائیلی کابینہ کی آئینی کمیٹی اتوار کو ایک نئی مسودہ قانون پر رائے شماری کرنے جا رہی ہے، جس میں کسی بھی اسرائیلی کو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے عدالتوں میں جانے یا فلسطینیوں کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی عدالتی چارہ جوئی پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق مجوزہ مسودہ قانون حکمراں جماعت لیکوڈی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مسودہ قانون کا مقصد بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سماجی شعبے میں کام کرنے والے اداروں کو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سپریم کورٹ سمیت کسی بھی دوسری عدالت سے رجوع کرنے سے روکنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق نیا مسودہ قانون حکمراں اتحاد میں اختلافات کا موجب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ کولانو پارٹی کے وزیر مالیات موشے کہلون سمیت کابینہ کے کئی دوسرے ارکان اس کی مخالفت کر چکے ہیں۔ انہوں نے مجوزہ مسودہ قانون میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے، تاہم حکمراں جماعت کی طرف سے اس میں ترمیم کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے۔